الحمد لله الذي جعل نبينا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، والصلاة والسلام على النبي حبيبه المصطفى الذي أرسله بالحق والهدى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا دو جہاں حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ اور اپنا خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا قبول دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ہدیہ محبت پیش کریں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت کے لاکھوں سلام. اس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے ہوئی آنکھ والوں کی ہمت کے لاکھوں سلام. نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی دینی کی رفاعت کے لاکھوں سلام. دوستان محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم اور شکر ہے کہ اس رب نے ہمیں اپنے حبیب علیہ تحیت و تسلیم کی میلاد کی محفل میں شرکت کی توفیق بخشی. اللہ کریم اس محفل کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. دوستان محترم، آج کے اس سنی اجتماع میں میری گفتگو کا موضوع ہے کمالات نگاہ مصطفیٰ. اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان گنت اور بے شمار کمالات عطا فرمائے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پورا وجود مقدس یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اور پھر اس کے وجود پاک میں سے ان گنت معجزات اللہ رب العزت نے ظاہر فرمائے. نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعجاز کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہوں کا کمال کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی اور دیکھنے کا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز. جب ہم سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہوں کے کمالات کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے
نگاہوں کی بینائی میں بھی ایک کمال معجزہ عطا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم اور آپ جب کوئی چیز دیکھتے ہیں تو دیوار سامنے حائل ہو جائے یا کوئی چیز رکاوٹ بن جائے تو ہماری نگاہوں کی بینائی وہاں دم توڑ دیتی ہے، اس کے آگے ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، دور دور تک دیکھنے والوں کی آپ فہرست بنائیں اور ان کو شمار کریں اور ان کو گننے لگیں کہ سب سے زیادہ دور تک دیکھنے والی شخصیات اور سب سے زیادہ دور تک دیکھنے والی ذوات یہ کون ہیں۔ جب آپ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا پتہ لگائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا حضرت اسرائیل علیہ السلام کائنات عالم کی تمام جانداروں کو ہر وقت دیکھتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی نگاہ میں ہر وقت ہر جاندار رہتا ہے۔ آپ ہر وقت ہر جاندار کو دیکھتے ہیں اور پھر جس کی روح کے قبض کرنے کا وقت آ جاتا ہے آپ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، منکر نکیر دنیا کے تمام مردوں کو قبروں میں دیکھتے ہیں اور پھر ان کو سوالات بھی کرتے ہیں۔ دنیا جہاں کے قبروں میں تمام مردے ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، وہ ان تمام کو دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، حضرت میکائیل علیہ السلام ان کی ڈیوٹی ہے مخلوق تک رزق پہنچانا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کل جہان کے جانداروں کو دیکھتے ہیں، ان کا رزق بھی دیکھتے ہیں اور ان کا رزق ان تک پہنچاتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح، کوئی تو وہ ہے جو کائنات کے تمام جانداروں کو دیکھتا ہے، کوئی تو وہ ہے جو تمام جہان کے مردوں کو قبروں میں دیکھتا ہے، کوئی تو وہ ہے جو دنیا کے تمام لوگوں کے رزق کو دیکھتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا اعجاز یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا کمال یہ ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، اے دور دور تک دیکھنے والوں، یقیناً تم بہت دور تک دیکھتے ہو، یقیناً تمہاری بینائی بہت زیادہ ہے، یقیناً اللہ نے تمہیں بہت دور تک دیکھنے کی قوت اور صلاحیت عطا کی ہے، لیکن اے دور تک دیکھنے والوں، انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جتنے دور تک میں دیکھتا ہوں اتنی دور تک تم نہیں دیکھتے۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عرش پر گزرتے ہیں مگر مومن کے دل کو بھی آپ جانتے ہیں، اس کے دل کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں۔ کائنات کی کوئی شے آقا آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ماہرین نگاہوں کا تجزیہ کرنے والے، آنکھوں کی بینائی پر ریسرچ کرنے والے، وہ لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انسان اسی چیز کو دیکھ سکتا ہے جو چیز اس کی نگاہوں کے سامنے ہو۔ انسان کو دیکھنے کے لیے یہ شرط ہے کہ جس چیز کو وہ دیکھنا چاہتا ہے وہ چیز اس کی نگاہوں کے سامنے ہو، اور پھر دوسری شرط یہ کہ جس چیز کو بندہ دیکھنا چاہتا ہے وہ اندھیرے میں نہ ہو، اجالے میں ہو، وہ اندھیرے میں نہ ہو، روشنی میں ہو، چونکہ بندہ اندھیرے میں دیکھ نہیں پاتا۔ انسان کو دیکھنے کے لیے بنیادی طور پر ماہرین نگاہ کا تجزیہ یہ ہے کہ دو چیزیں شرط ہیں، جبھی بندہ کسی چیز کو دیکھ سکے گا، یا تو وہ چیز اس کی نگاہوں کے سامنے ہو اور پھر نگاہوں کے سامنے اندھیرے میں نہ ہو بلکہ اجالے اور روشنی میں ہو۔ لیکن اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا کمال یہ کہ ہمارے آقا جس طرح سامنے والی چیزوں کو دیکھتے ہیں اسی طرح پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتے ہیں، جس طریقے سے ہمارے آقا سامنے دیکھتے ہیں اسی طریقے سے دائیں بھی دیکھتے ہیں، بائیں بھی دیکھتے ہیں، اوپر بھی دیکھتے ہیں، نیچے بھی دیکھتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ سامنے دیکھ لیتے ہیں پھر پیچھے مڑ کر پیچھے دیکھ لیتے ہیں، دائیں مڑ کر دائیں دیکھ لیتے ہیں، بائیں مڑ کر بائیں دیکھ
دیکھ لیتے کہ ہمیں دائیں کو دیکھنے کے لیے دائیں جانب مڑنا پڑتا ہے، ہمیں بائیں کو دیکھنے کے لیے بائیں جانب مڑنا پڑتا ہے، ہمیں آگے پیچھے دیکھنے کے لیے اس سمت کی طرف اپنا چہرہ کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ مصطفیٰ کی نگاہوں کا اعجاز اور کمال ہے۔ سرکار ایک ہی طرف نگاہ رکھتے ہیں مگر چاروں طرف کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہر طرف یکساں دیکھتے ہیں، ہر طرف برابر دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جس طریقے سے ہمارے آقا علیہ السلام دن کے اجالے میں دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے آقا علیہ السلام رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں۔ آئیے ہم حدیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما کے سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، امام سب سے آگے ہوتا ہے، اور امام کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام آپ کے پیچھے صفیں لگی ہوئی ہے، آپ مصلی پر امامت کر رہے ہیں، آپ کا چہرہ اللہ اکبر خانہ کعبہ کی طرف ہے، آپ کی صفیں پیچھے لگی ہوئی ہے۔ ان صفوں کے اندر سب سے آخری صف میں کسی نے کوئی حرکت کی، کوئی آواز پیدا ہوئی، جیسے ہی نماز ختم ہوئی ہمارے آقا علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں، ہر ترون قبلتی ہاہنا، اے میرے پیچھے کھڑے رہنے والوں، تم کیا سمجھتے ہو کہ میری نگاہیں صرف آگے کی سمت میں دیکھتی ہے؟ فواللہ ما یخفی علیہ رکوعکم ولا خشوعکم، خدا کی قسم میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے دل کی کیفیت کو بھی دیکھتا ہوں۔ انی لأراکم من وراء ظہری، میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہوں۔ آپ دیکھیں یہ ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی نگاہوں کا کمال۔ اسی لیے تو یہ تو پیٹھ پیچھے دیکھنے کی بات ہے، لیکن اللہ پر اندھیرے میں دیکھنا ہو، تاریکی میں دیکھنا ہو تو پھر ہمارے آقا علیہ السلام کی سیرت پاک کو، سرکار کی شان اقدس کو، سرکار کی نگاہوں کے کمال کو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان کرتی ہے، کان یرا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طریقے سے دن کے اجالے میں دیکھتے تھے سرکار اسی طرح رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتے تھے۔ اور پھر اللہ اکبر، حضرت وہب ابن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے 71 کتابوں میں پڑھا ہے، کان یرا فی الظلمۃ کما یرا فی الضوء، میں نے 71 کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ ہمارے نبی جس طرح اجالے میں دیکھتے تھے ویسے ہی اندھیرے میں دیکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا کمال ہے، سرکار کی نگاہوں کا یہ معجزہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ اکبر، خود ہمارے نبی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ معجم کبیر میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہمارے آقا علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا، ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِ انظر إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِ، موسیٰ مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو پھر اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم میرا جلوہ دیکھ سکو گے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے اس پہاڑ پر صفت کی تجلی نازل کی، اور صفت کی تجلی بھی کتنی تفاسیر میں لکھا گیا۔ ایک تفسیر میں یہ لکھا گیا کہ سوئی کے ناکے کے برابر اللہ نے صفت کی تجلی پہاڑ پر فرمائی۔ ایک تفسیر میں یہ لکھا کہ چھوٹی انگلی کے آگے پور کے برابر اللہ نے تجلی اس پہاڑ کے اوپر اتاری۔ اور بعض صوفیہ لکھتے ہیں سوئی کے کروڑویں حصے کے برابر، سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر صفت کی تجلی اس پہاڑ پر اتاری۔ اب عالم یہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی تو اب نگاہوں کا کمال کیا تھا؟ یہ بھی تو کمال ہے کہ نبیوں کے امام بیان کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
کان یبصر النملۃ علی الصفا فی اللیلۃ الظلماء مسیرۃ عشرۃ فرسخ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ صفت تجلی سوئی کے ناکے برابر یا چھوٹی انگلی کے آدھے پور کے برابر موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. مگر موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں میں کمال بینائی کا عالم یہ تھا. سرکار فرماتے ہیں 30 میل تک یعنی تقریباً 50 کلومیٹر سے زیادہ دور اندھیری رات میں سیاہ اور کالی چٹان پر کالی چونٹی چل رہی ہو موسیٰ علیہ السلام اتنی دور سے بھی اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لیا کرتے تھے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بینائی، یہ ہے آپ کی نگاہوں کا کمال. کیا ہوا، کہاں سے ملا، کیسے ملا؟ وہ صفت کی تجلی دیکھی. کہاں دیکھی؟ زمین پر. کیسے دیکھی؟ بے ہوش ہو گئے. مگر کمال یہ ہے کہ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چوٹی کو 50 کلومیٹر سے زیادہ دور موسیٰ کریم علیہ السلام دیکھ لیا کرتے تھے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں کا کمال ہے. ان نگاہوں کے کمال کا عالم کیا ہوگا جو خود کہتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بہت بہترین انداز میں دیکھا. اس ذات کی نگاہوں کا کمال کیا ہوگا جن کے بارے میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو 2 مرتبہ دیکھا. ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے دیکھا اور ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو کیسے دیکھا؟ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کیا حضور نے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے؟ امام احمد بن حنبل جب تک سانس نہیں ٹوٹ گئی بولتے رہے رہاہو 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 رہاہو. ہاں میرے نبی نے اپنے رب کو دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے. اس شان سے اور پھر زمین پر نہیں. موسیٰ کلیم کے لیے یہ بڑا کمال ہے کہ انہیں اللہ کی صفت کا جلوہ دیکھنا نصیب ہوا. مگر وہ صفت کا جلوہ تھا اور یہاں صرف صفت کا نہیں، یہاں تو سرکار کا وجود لگنے سے عرش کے ارد گرد کے 70,000 پردے پھٹ گئے اور سرکار کعبہ کوثر اور ادنا کی حدوں سے گزرتے ہوئے لامکان میں پہنچے. جو مکان میں پہاڑ پر دیکھے ان کا عالم یہ ہے، جو لامکان میں دیکھے ان کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا. جو صفت کی تجلی دیکھے ان کی نگاہوں کا عالم یہ ہے، جو عین ذات میں دیکھے ان کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا. جو صرف سوئی کے ناکے برابر یا چھوٹی انگلی کے آدھے پورے کے برابر دیکھیں ان کی نگاہوں کا کمال اتنا بڑا ہے. جو عین ذات کو دیکھیں اور ٹکٹکی لگا کر کے دیکھیں ان نگاہوں کا کمال کیا ہوگا. جو یہاں دیکھیں اور دیکھ کر بے ہوش ہو جائے ان کی نگاہوں میں قوت بینائی اتنی بڑھ جائے جو رب کی عین ذات کو دیکھ کر بے ہوش نہ ہو بلکہ مسکرا رہے ہو تو پھر ان کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے تو رب نے بھی اپنے محبوب کی تعریف کی. اس دیکھنے پر رب نے کہا ما زاغ البصر وما طغى. حبیب تو نے دیکھا ہمیں تو نہ تیری آنکھیں بند ہوئی نہ ٹیڑھی ہوئی بلکہ تو دیکھتا گیا تو دیکھتا ہی رہ گیا. دیکھیں یہ ہے کمال. اب یہاں پر میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بھی عرض کر دوں. المعتقد المنتقد یہ بہت بنیادی کتاب ہے. دارالعلوم میں تقریباً عالمیت کے آخری سال میں پڑھائی جاتی ہیں. علامہ فضل رسول غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب اور اس کتاب پر حاشیہ المستند المعتمد امام اہل سنت امام احمد رضا مودودی سے بریلوی رحمہ نے لکھا. وہاں پر معرفت کی 4 قسمیں بیان کی. معرفت حقیقیہ، معرفت عیانیہ، معرفت کشفیہ، معرفت برہانیہ. فرماتے ہیں معرفت
حقیقیہ کسے کہتے ہیں؟ فرماتے معرفت حقیقیہ کا مطلب ہے اللہ کا خود اپنی ذات کو جاننا، یہ ہے معرفت حقیقی۔ اور دوسری قسم ہے معرفت حقیقیہ، معرفت عیانیہ دوسری قسم ہے۔ معرفت عیانیہ کیا مطلب؟ آنکھوں سے دیکھ کر اللہ کی پہچان اور معرفت حاصل کرنا۔ علامہ فضل رسول بدائمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت کے نزدیک اللہ کو سر کی آنکھوں سے دیکھ کر پہچاننا اس دنیا میں سوائے خاتم النبیین کے کسی کے لیے ممکن نہیں۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو یہ بات ہے سبحان اللہ کہنے والی، یعنی یہ کتنا بڑا کمال ہے۔ کم و بیش 1,24,000 نبی ہیں، وہی لانے والے جبرائیل ہیں، عرش اٹھانے والے کروبیین ہیں، مگر دنیا کے اندر سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا یہ خصوصیت ہے صرف مصطفیٰ کریم کی۔ اور اگر آپ کی توجہ ہو تو اب میں اپنے امام کا وہ شعر سمجھاؤں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بنا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بنا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو دور۔ یعنی یہ پوری کائنات ایک طرف ہے، سارے انسان، سارے ملائکہ، سارے فرشتے، سارے جن، سارے انبیاء رسول، سارے فضل و کمال ایک طرف ہے، مگر اللہ نے اس جہاں اور اس دنیا میں سر کی آنکھوں سے دیدار صرف مصطفیٰ کریم کے لیے خاص فرمایا۔ تو جب نہ خدا ہی چھپا تو پھر اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بتا۔ جب خدا نے ہی اپنا آپ تمہیں دکھا دیا، اپنے جلوے تمہیں دکھا دیے، تو پھر اور کون سی چیز آپ پر پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ اس لیے یاد رکھو جنہوں نے دور پر جا کر تجلی دیکھی سوئی کے ناکے برابر یا انگلی کے پور برابر، وہ تو 50 کلومیٹر سے زیادہ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چوٹی کو دیکھتے ہیں، مگر جنہوں نے لا مقام میں جا کر عین ذات کو مسکراتے ہوئے دیکھا، پھر وہ کہتے ہیں میں آج سے لے کر قیامت تک کے زمانے کو یوں دیکھتا ہوں جیسے بندہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ اب اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، چونکہ جنہیں ایک صفت کی تجلی اور تجلی کا نور بھی کتنا، اور وہ بھی بے ہوش ہو گئے، مگر ان کے لیے تو آپ مانے کہ ہاں ان کی بینائی کا عالم یہ ہے، مگر جو عین ذات کو لامقام میں دیکھ کر آئے۔ اور پھر ہمارے صوفیاء نے تو وہ دیکھنے کے زمانے کو بھی ایک اندازے سے بیان کیا کہ وہ اتنے 1000 سال تک سرکار معراج میں رہے اور پھر واپس آئے۔ کوئی کہے گا کہ اس وقت کے سارے لوگ تو یہ جانتے تھے ہم سوئے اور ہم صبح اٹھے اور تم اتنے زیادہ سال کہہ رہے ہو۔ بھائی تمہیں پتا ہی تو تب چلے گا نا جب سورج نکلے اور سورج ڈوبے، کائنات ہی کو اللہ نے روک دیا ہو تو تمہیں کیا پتا چلے کتنا زمانہ گزر گیا۔ یہ تو اصحاب کہف کو 309 سال گزر جائے تو اللہ ان کے بالوں میں لگا ہوا تیل بھی ختم نہیں ہونے دیتا، جن کے بالوں کی کنگھی بھی ختم نہیں ہونے دیتا، ان کے کپڑوں پر گرد نہیں لگنے دیتا، تو وہ رب قادر ہے اس چیز پر۔ اب دیکھو یہاں پر جب اللہ رب العزت نے اپنا دیدار کرایا محبوب علیہ السلام کو، تو پھر معاملہ یہ ہے مسجد اقصیٰ کہاں ہے اور سرکار کہاں حتیم میں ہے۔ لوگ پوچھ رہے کھڑکیاں کتنی ہیں، سرکار فرماتے میں دیکھ رہا تھا اور انہیں بتا رہا تھا۔ لوگ پوچھ رہے تھے کہ سیڑھیاں کیسی ہیں، کدھر کا ہے، کیا ہے، سرکار فرماتے وہ انا انظر الیہ،
میں مسجد اقصی کو دیکھ رہا تھا اپنی نگاہوں کے سامنے اور پوچھنے والوں کو جواب بتا رہا تھا۔ یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے۔ سرکار فرماتے میں مسجد نبوی میں ہوں مگر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں میں مدینے میں ہوں مگر جنت کو دیکھ رہا ہوں، میں مدینے میں ہوں مگر جہنم کو دیکھ رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں میں صرف دیکھ بھی نہیں رہا، میں سن بھی رہا ہوں کہ آسمان میں فرشتے سجدے کر رہے ہیں تو کیسی آواز پیدا ہو رہی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں، میں یہ بھی سن رہا ہوں کہ اتنی جگہ بھی سجدے کے لیے آسمانوں پر باقی نہیں ہے۔ نگاہ مصطفیٰ کا کمال یہ ہے، کہاں زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا، پھر آسمان کی موٹائی 500 سال کی، پھر گیپ 500 سال کا، یوں 7 گیپ اور 7 آسمان، 500 سال کا فاصلہ، اور وہ بھی کوئی سواری متعین نہیں کہ کس سواری سے 500 سال کا راستہ۔ دنیا میں بڑی بڑی تیز رفتار سواریاں بھی ایجاد کر لی مگر 500 سال تک بھی کوئی آسمان پر پہنچنے والی سواری کو ایجاد نہ کر سکا۔ یہ تو حدیث کا مفہوم ہے کہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا ہے، پھر آسمان کی موٹائی 500 سال، پھر گیپ 500 سال، پھر آسمان کی موٹائی 500 سال، یوں 7 آسمان اور 7 گیپ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور پھر 7 آسمان کے اوپر عرش اعظم اور اس کے ارد گرد 6000 نور کے پردے آئے، جن میں سے ہر پردے کے درمیان پھر 500 سال کا راستہ۔ اب اتنا ڈسٹینس، اتنی دوری، مگر نگاہ مصطفیٰ کا کمال اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ۔ حبیب جو فرشتے عرش کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، آپ مدینے میں بیٹھ کر اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے کمالات دیکھنا چاہیں، احادیث طیبہ کی سیر کیجیے، آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کو پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا ہمارے آقا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ 50 کلومیٹر سے زیادہ کے فاصلے کو دیکھتے ہیں، مگر ہمارے آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، شام میں سیریا میں جنگ موتا لڑی جا رہی ہے، 1 مہینے کا فاصلہ ہے، 1 مہینے کی سفر کی مسافت ہے، اتنے دور جنگ لڑی جا رہی ہے۔ سرکار مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ موتا کی جنگ لڑی جا رہی ہے، یہ زید نے اسلامی پرچم اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہے، یہ جنگ کر رہے ہیں، دیکھو یہ شہید ہو گئے، دیکھو ان کے بعد جعفر طیار نے علم اسلام اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، دیکھو یہ بھی جنگ کر رہے ہیں، پھر دیکھو یہ بھی شہید ہو گئے، اب دیکھو سیف من سیوف اللہ، خالد بن ولید نے پرچم اسلام اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، دیکھو اللہ نے ان کے ہاتھوں پر اسلام کو فتح عطا فرما دی، اسلام کو جیت نصیب کر دی۔ اب ہمارے آقا علیہ السلام یہ بیان کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اتنے میں حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ موتا سے تشریف لائے مدینہ، حضور کی بارگاہ میں سارے واقعات بتانے کے لیے، آقا کیسے ہوا، کیسے شہادتیں ہوئی، کیسے ہمیں فتح نصیب ہوئی، کس وقت دشمن نے کس طرف سے حملہ کیا اور ہم نے کس طرح سے دفاع کیا، ہم میں سے کس نے بہادری کے جوہر دکھائے، ہم میں سے کتنے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، یہ سارا کچھ بتانے کے لیے حضرت یعلا بارگاہ رسالت میں حاضر آئے، حضور میں موتا سے آیا ہوں، موتا کی خبر دینے آیا ہوں، موتا کے واقعات بتانے آیا ہوں۔ میرے آقا کا کمال علم دیکھیں، نگاہوں کا کمال دیکھیں، سرکار نے فرمایا
ان شئت فاخبرنی وان شئت فاخبرتک، اگر تو چاہے تو وہاں کا واقعہ تو بتا، اور اگر تو چاہے تو میں یہاں بیٹھے ہی بتا دیتا ہوں۔ کیا خواہش ہے تمہاری؟ تم بتاؤ گے یا میں تمہیں بتا دوں؟ اللہ اکبر! وہ صحابی رسول تھے، اس وقت تک ایسا عقیدہ یہ اہل ایمان کے لیے تصور میں بھی نہیں تھا کہ وہ یہ عقیدے کی بات بھی سنتے، مگر اللہ اکبر کہ دیوار کے پیچھے کی نبی کو خبر نہیں ایسی کوئی بات۔ اس وقت وہاں صحابہ کرام، چونکہ وہ صحابہ تھے، ان کا ایمان تھا، نبی کہتے ہی ہے غیب کی خبر دینے والے کو، نبی کہتے ہی ہے غیب کا کو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا حضور وہ تو اتنے دور ہے، آپ کو کیا خبر، خبر تو میں لے کر آیا ہوں۔ نہیں، انہوں نے کہا اخبرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہاں موجود تھا، میری آنکھوں نے منظر دیکھا ہے، مگر ویسا میں نہ بتا سکوں گا جیسا آپ بتائیں گے، اس لیے کہ آپ نور نبوت سے دیکھتے ہیں، آپ اپنی رسالت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے پورے حالات بیان کیے، تو حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں دیکھ کر آیا ہوں آپ وہی بتا رہے ہیں، میں یہی بتانے کے لیے آیا تھا، آپ نے ذرہ بھر بتانے میں کمی نہیں کی ہے۔ یہ ہے نگاہ مصطفیٰ کا کمال۔ حبشہ میں انتقال ہوا، سرکار نے مدینے میں کھڑے رہ کر ان کا جنازہ پڑھ دیا، اس لیے کہ سرکار کی نگاہوں کے سامنے ان کا جنازہ تھا۔ اب یہ دیکھو تو صحیح ہمارے آقا علیہ السلام کی نگاہوں کا کمال۔ اللہ اکبر! غالباً مسجد قباء تعمیر ہوئی یا کسی اور مسجد کا واقعہ ہے، وہاں جب مسجد بنی تو قبلہ کس سمت ہے کس سمت نہیں ہے، صحابہ نے کہا حضور ہم بھی خانہ کعبہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کعبہ اسی سمت میں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جھروکا تھا، ایک گیپ تھا جہاں سے بندہ دیکھ سکتا تھا، سرکار نے مدینے میں رہ کر کے دیوار کا جو گیپ تھا وہاں سے سارے صحابہ کو خانہ کعبہ دکھا دیا۔ یہ دیکھتے بھی ہیں اور جس پر کرم کرتے ہیں اسے دکھا بھی دیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی نگاہوں کا عالم۔ اسی لیے بدر کی جنگ لڑی جانے والی تھی تو ہمارے آقا علیہ السلام نے کیا نہیں دیکھا اور کیا نہیں بتایا۔ جنگ ہونے سے پہلے ہی سرکار نے اپنی چھڑی سے دائرے بنا دیے اور سرکار نے فرمایا ہاذا مصرع فلان، یہاں فلاں قتل ہو کر کے گرے گا، یہاں فلاں قتل ہو کر گرے گا، یہاں فلاں قتل ہو کر گرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے سرکار کی انگلیوں کے نشانوں پر نظر رکھی تھی اور جنگ ختم ہونے کے بعد میں نے دیکھا تو خدا کی قسم مجھے یہ نظر آیا کہ موت کا اضطراب بھی، موت کا تڑپنا بھی انہیں اس دائرے سے باہر نہ نکال سکا جس کو سرکار کی انگلیوں نے دائرہ بنا دیا تھا۔ جو بھی آ کر مرا تو اسی دائرے میں مرا جہاں سرکار نے اپنی انگلیوں سے نشان بنا دیا تھا۔ اختیار بھی ہے اور نگاہوں کا کمال بھی ہے۔ یہ ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال۔ اور اسی بدر کی لڑائی میں جتنے قیدی بنائے گئے تھے ان میں حضرت عباس بھی قیدی ہیں، نوفل بھی قیدی ہے، یہ بعد میں ایمان لائے۔ سرکار نے قیدیوں کو کہا تم فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا سکتے ہو ورنہ قیدی ہی رہو گے۔ انہوں نے کہا جب آنے لگے باری باری تو نوفل جب آئے تھے مکے سے تو انہوں نے اپنے نیزے جدہ میں ایک جگہ چھپا دیے تاکہ وہ واپس جائیں تو ان کے یہ ہتھیار ان کے کام لگے۔ وہ چھپا کر آئے تھے، کسی کو بتایا نہیں تھا۔ جب سرکار کے سامنے ان کی پیشی ہوئی فرمایا فدیہ دو اور اس کے بعد اپنی جان چھڑاؤ۔ کہا حضور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ کہا کچھ نہیں ہے؟ کہا ہاں حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا پھر وہ نیزے کس کے ہیں جو تم نے جدہ میں چھپا کر رکھے ہیں؟ وہ نیزے کس کے ہیں؟ تو حضرت نوفل اسی وقت پکار گئے اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہی بات حضرت عباس کے ساتھ پیش آئی۔
کہ جب وہ مکہ سے نکل رہے تھے بدر کے دن کے لیے، کفار کی طرف سے آئے تھے اس وقت، اور اپنی بیوی ام فضل کو انہوں نے دیناروں کی پوری تھیلی دی تھی اور کہا اسے محفوظ رکھنا، اگر میں واپس آ گیا تو ہمارے کام لگے گی۔ اور پھر جب جان چھڑانے کی باری آئی بدر کی قید سے، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا چچا تم بھی فدیہ دو اور اپنی جان چھڑاؤ۔ کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو بدر میں آتے وقت کمرہ بند کر کے ام فضل کو جو سونے کے دینار دیے تھے وہ کس کے ہیں؟ حضرت عباس بھی پکار گئے اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب اسے آپ غیب کا علم بھی کہہ سکتے ہیں اور اسے آپ نگاہوں کا کمال بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہے مدینے میں بیٹھ کر کہاں دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو کہ آج کا وہابی یہ کہتا ہے کہ تم علم غیب مانو گے تو تم مشرک ہو جاؤ، مگر علم غیب وہ ہے کہ مشرک اور کافر کفر میں علم غیب دیکھتا ہے تو ایمان میں آ جاتا ہے کہ وہ کفر میں ہے، مگر غیب کا دیکھا کہ ان کو تو غیب کا علم ہے، اب تو ہم مان گئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ غیب کا علم دیکھ کر مان گئے، اور یہ غیب کا علم ماننے والوں کے منکر تو خیر ہے۔ میرے امام اہل سنت نے فرمایا بے منکر یہ بڑھا جوش تعصب آخر، بھیڑ میں ہاتھ سے کب وقت کے ایمان میرا۔ اعلیٰ حضرت اس پر بڑے اشعار لکھے ہیں۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں بیٹھے ہیں اور کام کی خبر دے رہے ہیں، اور یہی بدر کی بات ہے کہ جنگ بدر میں مکے کے بڑے بڑے روسا سردار قتل ہوئے، اور جنگ ختم ہوئی صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب یہ دونوں شخص حرم میں جمع ہوئے، اور بدر میں جو ان کے سردار قتل ہوئے تھے اس پر افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ دیکھو ہمارے بڑے بڑے چوٹی کے سردار قتل ہو گئے، مارے گئے، بڑی افسوس کی بات ہے۔ صفوان بن امیہ نے کہا ہمارے ان سرداروں کے مرنے کے بعد اب زندگی بے مزہ ہوگی، زندگی میں کوئی اطمینان نہیں جب ہمارے سردار ہی مارے گئے۔ عمیر بن وہب نے کہا صفوان مجھ پر اگر دو باتوں کا بوجھ نہ ہوگا تو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیتا، اور میرا مدینے جانا ممکن ہے، میرے لیے آسانی ہے چونکہ میرا بیٹا ان کی قید میں ہے، تو میرے لیے بہانہ ہے کہ میں اپنا بیٹا چھڑانے جا رہا ہوں، مجھ پر کوئی شک بھی نہیں کرے گا کہ میں لڑنے جا رہا ہوں۔ صفوان نے موقع دیکھا تو کہا تیرے اوپر کیا تو بوجھ ہے؟ کا پہلا بوجھ تو یہ ہے کہ مجھ پر قرضہ ہے، اور وہ قرضہ ادا کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں، ورنہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیتا ہوں۔ کا دوسرا بوجھ کیا ہے؟ کا بیوی بچوں کے خرچ کا، ان کی کفالت اور ذمہ داری کا معاملہ ہے۔ صفوان نے کہا یہ دو باتیں ہیں تو تیری ان دونوں باتوں کا ذمہ میں لیتا ہوں، میں تیرا قرض بھی ادا کر دوں گا اور تیرے بیوی بچوں کو خرچ بھی دوں گا، ساری کفالت کروں گا، مگر تو اپنی قوم کی طرف سے یہ کام ضرور انجام دے۔ عمیر بن وہب فوراً گھر گیا اور اس شخص نے تلوار کو زہر میں بجھائی، زہر پلایا، اور پھر اس نے اعلان کیا لوگوں چند دنوں میں تمہیں ایسی خوشخبری ملے گی، اس نے اپنے طور پر کہ چند دنوں میں تمہیں ایسی خوشخبری ملے گی کہ جس کی وجہ سے تمہیں بدر کے معاملے میں آسانی ہو جائے اور تمہیں سکون ہوگا۔ یہ مبہم جملے بول کر وہ چل پڑا۔ جب وہ مدینے پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے،
عمیر کو آتے ہوئے دیکھا تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ دشمن خدا تلوار لٹکائے ہوئے آ رہا ہے، لگتا ہے کسی بری نیت سے آ رہا ہے۔ تو سارے صحابہ بالکل متحرک ہو گئے، تیار ہو گئے، متوجہ ہو گئے۔ اپنے اونٹ کو بٹھاتا ہے اور تلوار لٹکائے ہوئے مسجد نبوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گیا ہے، کہا تم کدھر جا رہے ہو؟ کہا تمہارے نبی سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہا تم یہی ٹھہرو۔ اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سرکار نے ایک نگاہ ڈالی اور فرمایا عمر کو میری طرف آنے، انہیں میری طرف آنے دو۔ جب وہ قریب آئے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمر بتاؤ کس نیت سے آئے ہو، بتاؤ کس نیت سے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا بیٹا جو آپ قید میں ہیں بدر سے اس کو چھڑانے آیا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ سچ بتاؤ کس نیت سے آئے؟ کہا بس اسی کام سے آیا ہوں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ کہا پھر تلوار کیوں لٹکا رکھی ہے؟ اس نے کہا کہ ان تلواروں نے کرنا ہی کیا تھا، اگر کرنا ہوتا تو بدر میں نہ کرتی کچھ، اب ان تلواروں نے کیا کرنا ہے؟ میں تلوار کسی بری نیت سے لے کر نہیں آیا۔ سرکار نے فرمایا عمر سچ سچ بتاؤ تم کس نیت سے آئے؟ کہا بس وہی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا خطیب میں بیٹھ کر صفوان بن امیہ کے ساتھ میرے قتل کا منصوبہ کس نے بنایا؟ کیا تم نے یہ منصوبہ نہیں بنایا کہ تم مجھے قتل کرو گے، اس پر صفوان تمہارا قرضہ ادا کرے گا، تمہارے بیوی بچوں کی کفالت کا ذمہ اٹھائے گا؟ کیا تم نے تمہاری حدیث میں یہ چرچا اور یہ گفتگو نہیں ہوئی ہے؟ جب عمیر نے دیکھا کہ یہ بات تو میرے اور صفوان کے سوا کسی تیسرے بندے نے نہیں سنی، صفوان نے کہا حضور آپ دوسری باتیں بتاتے تھے ہم انکار کرتے تھے، مگر یہ بات میرے اور صفوان کے سوا کسی کو پتا نہیں، آپ بتا رہے ہیں تو میں مان گیا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور وہ کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو جاتا ہے۔ آپ غور کریں ایسے انگنت واقعات احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تک کا کہاں تک پڑھے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سرکار کی ساری حیات ظاہری کی باتیں دیکھنے کی اور سارے اختیار کی، تو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے حرم کے مسلح پر سالوں تک امامت کی اور بہت بڑے عالم دین ہیں، مفسر قرآن محدث ہیں، آپ لکھتے ہیں لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ و معرفتہ باحوالہ و نیاتہ و عزائمہ و خواتیمہ۔ فرماتے ہیں حیات ظاہری ہو یا بعد وفات ہو، سرکار ہر حال میں اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں۔ فی مشاہدتہ لامتہ لا فرق، سرکار کا اپنی امت کو دیکھنے میں کوئی فرق نہیں، جیسے حیات ظاہری میں دیکھتے تھے سرکار آج بھی ویسے ہی دیکھ رہے ہیں، اور صرف امت کے ظاہری کو نہیں دیکھ رہے ہیں، نیاتہم ان کی نیتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، وعزائمہم ان کے ارادوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، وخواتیمہم ان کے دل کے وسوسوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ کلہم جلی عندہ لا خفاء بہ، نیت ہو، عزم ہو، ارادہ ہو، امت کو دیکھنا ہو، یہ ساری چیزیں نبی پر ظاہر ہیں، ان میں سے ایک بات بھی نبی پر پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ امت کے امام لکھ کر گئے، اور یہی بات حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نور نبوت سے ہر مومن کے ایمان کو
اس کے ایمان کے درجات کو، ان درجات میں کیا رکاوٹ ہے اس کو، امت کے گناہوں کے درجات کو، نیکی کرنے میں رکاوٹ کیا ہے، اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوت سے آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ اشاعت العزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا کمال ہے، اسی لیے تو میرے امام فرماتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ کہ چلنے میں تو سرکار کا انداز یوں ہے کہ نگاہیں نیچی ہے، مگر کوئی یوں نہ سمجھے کہ صرف نیچا دیکھ رہے ہیں۔ چلنے میں تو سرکار کا اسوہ امت کے لیے یہ ہے کہ نگاہیں نیچی رکھ کر چلو، مگر دیکھنے کی بات آئے تو سرکار کل جہان کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی مانند دیکھ رہے ہیں۔ عرش اعظم سے لے کر تحت الثری تک کائنات کی کوئی چیز حضور سے مخفی نہیں ہے۔ مسلم شریف میں ایک روایت پڑھی کیا ہے، اس کو دھیان سے سنیے، شاید میں پہلے بیان کی ہوگی لیکن ایمان کو تازگی دینے والی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے اپنے جوتے اور موزے اتارے اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور وضو فرما کر ہمارے نبی علیہ السلام موزے پہننے کے لیے موزے اٹھاتے ہیں تو ایک چیل آتی اور اس موزے کو اٹھا کر آسمان کی طرف اور اوپر لے جا کر اس موزے میں سے سانپ کو نیچے گرا دیں اور پھر موزہ لا کر سرکار کی بارگاہ میں رکھ دیں۔ یہ خدمت اس نے انجام دی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام رمی کا جو قول ہے اس کا مفہوم میں اس کا تھا۔ سرکار نے فرمایا میں اللہ کے جلووں میں مستغرق تھا، اس لیے میری اس طرف توجہ نہیں۔ کبھی کوئی ایسی بات ہو، کوئی ایسا واقعہ کوئی آپ کے سامنے لائیں کہ حضور علیہ السلام نے کسی چیز کے بارے میں یوں تاخیر فرمائی ہو تو پھر دیکھنا کہ اس میں کیا حکمتیں ہیں۔ تو نبی کی توجہ جب اللہ کی طرف ہوتی ہے جلووں میں تو پھر یہی وہ وقت ہوتا ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ سے کہا تھا، دروازہ کھٹکھٹا آپ کو عائشہ صدیقہ سرکار نے فرمایا کون؟ کہا حضور میں عائشہ ہوں۔ کہا کون عائشہ؟ کہا میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ کہا کون ابو بکر؟ اس طرح سے سوالات ہوتے رہے یہاں تک کہ حضور کا خود نام ہے تو حضور نے فرمایا کون محمد؟ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خوف طاری ہوا پھر چلی گئی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو سرکار سے یہ پورا واقعہ عرض کیا کہ حضور میں آئی تھی اور یوں آپ نے کلام کیا تھا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میرے رب کی بارگاہ میں ایک وقت ایسا مخصوص ہے جس میں نہ کوئی فرشتہ حائل ہوتا ہے نہ کوئی نبی اور انسان حائل ہو سکتا ہے، بس وہ میرا اور میرے رب کے درمیان نازل نیاز کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں وہ چیل کی یہ سرکار نے فرمایا میری توجہ نہیں تھی اس طرح چونکہ میں اللہ کے جلووں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس چیل نے کہا حضور آپ کی توجہ کی تو شان ہی نرالی ہے، مجھ پر کیسے ظاہر ہوا کہ موزے میں سانپ بیٹھا ہوا ہے؟ میں جب حضور ہواؤں سے فضاؤں سے اڑ رہی تھی اور میں آپ کے سر کے قریب سے گزری تو جو انوار و تجلیات آپ کے سر سے بلند ہو رہے تھے اس کی کچھ روشنی مجھ پر پڑ گئی تو مجھے پتا چل گیا کہ موزے کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، موزے میں کیا ہے۔ وہ آپ کے سر سے اٹھنے والے اور عرش سے اترنے والے انوار میں سے بار چھینٹے مجھ پر گر گئے تو موزے میں کیا ہے وہ اللہ نے غیب مجھ پر بھی ظاہر کر دیا۔ اب دیکھو تو یہاں پر یہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام کے اعجازات اور کمالات۔ اب یہاں ایک چیز یہ بھی تو ہے اہل سنت و جماعت کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام ہر مومن کے ایمان کو دیکھتے ہیں،
اس کے درجوں کو دیکھتے ہیں، اس کے بلندی درجات میں رکاوٹ کو دیکھتے ہیں، اس کے گناہ کو دیکھتے ہیں، گناہوں میں وہ کس حد تک پہنچا وہ دیکھتے ہیں۔ جب یہ عقیدہ ہو ایک عاشق کا، ایک محب کا، ایک ان کے عشق میں تڑپنے والے کا، تو ہمارا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مولانا دیکھ رہے ہوں تو ہم اس وقت کوئی گناہ کرنے سے جھجک محسوس کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوف محسوس کرتے ہیں، یا فلاں حاجی صاحب ہے، فلاں پرہیزگار شخص ہے، محلے کا بڑا شخص ہے، وہ دیکھ رہا ہے میں اس کی موجودگی میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں۔ تو پھر کیا یہ یقین نہیں کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ یقین نہیں کہ حضور کی نظر ہمارے دلوں پر ہے، اور حضور علیہ السلام ہمارے احوال اور نیتوں کو بھی جانتے ہیں؟ جب یہ سارا کچھ یقین ہے اور یقیناً یقین ہے، تو پھر ساتھیوں یہ تصور اگر مضبوط اور راسخ ہو جائے تو ایک عاشق اور محب کے لیے ہر گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جائے اور ہر نیکی کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے، بلکہ اس کو نیکی کرنے میں عجیب لذت محسوس ہوگی کہ میرے نبی مجھے دیکھ رہے ہیں، اسے نیکی کرنے میں عجیب لذت اور مٹھاس محسوس ہوگی کہ میرے آقا مجھے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو تو صحیح، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہو۔ ہمارے عالم دین نے ایک بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوصال میں جب حیات ظاہری کے آخری چند دن تھے، جس کے بعد سرکار نے وصال فرمایا، تو صحابہ جب مسجد میں نماز پڑھتے تو سرکار اپنے حجرے کا پردہ ہٹا کر ان کو نماز میں دیکھا کرتے کہ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ پردہ ہٹا کر سرکار اپنے صحابہ کی جماعت کو، ان کے صفوں کو دیکھتے ہیں، میرے صحابہ کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے اس عالم دین نے کہا، اے نماز پڑھنے والوں، حضور آج بھی تمہیں یوں ہی دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ تصور مضبوط ہو جائے تو انشاءاللہ الرحمن ہمارے لیے ہر عبادت کرنا آسان ہو جائے، ہر گناہ سے بچنا آسان ہو جائے، بلکہ نیکیوں میں لذت اور گناہوں سے بچنے میں بھی بندے کو لذت محسوس ہوگی۔ چونکہ میں گناہ کو اس لیے چھوڑتا ہوں، میرے آقا دیکھ رہے ہیں، میں نیکی اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ میرے آقا کی نگاہ میں ہوں، تو انشاءاللہ اس کے بڑے کمالات ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ ہم دوسرے عزم شریف پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، رب ذوالجلال ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے کمالات کا صدقہ ہمیں بھی دین دنیا آخرت میں بہترین نعمت عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔